السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پر استوار ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق، مالک، رازق، عبادت کے لائق، وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے. ہر طرح کی عبادت خالص اللہ کے لیے اور عبادت کا مکمل طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مختصر ترجمہ، مختصر مفہوم کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور اللہ کی عبادت کے سارے طریقے اس کی تعلیم دینے والے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، یہ اسلام کی چابی ہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے. جو اس کو پورا کرے پھر اس کے اوپر اللہ عز و جل نماز کو فرض کرتا ہے، اور جو نماز ادا کرتا ہے پھر یہ اسلام اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. رمضان کا مہینہ آئے، یہ مقیم ہے، صحت مند ہے، تو اسلام اس مہینے اس کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر زندگی کے اندر ایک بار اللہ کی شریعت صاحب استطاعت پر حج فرض کرتی ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو نہ جانا، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں پائے گا. ہر عمل کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کا فہم، توحید کا عقیدہ، شرک سے برات، شرک اکبر سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا. اور جو انسان توحید کو سمجھ لے لیکن نماز کو ترک کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، روزوں کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی. یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، یہ اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے. اس لیے سوچ لیجئے آپ اور میں کس راہ کے راہی ہیں. اللہ کے گھروں کے اندر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف عید کے نمازی ہیں، یا 5 مرتبہ آواز دینے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے گھروں کی طرف جاتے؟ ان چیزوں سے ملتا کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں.
آپ نے انہی چیزوں کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، صاحب استطاعت پر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا، حج کرنا۔ سائل کہتا ہے اللہ کی قسم اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، صرف یہ عہد کیا ہے جو آپ نے تعلیم دی بس یہی میرا دین ہے، اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی جنتی کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے، اگر یہ سچا ہے تو ان باتوں کا اقرار کر کے یہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو چکا ہے۔ مالک کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، قصد کرنا، یہاں آنا لوگوں پر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھے، سواری کی طاقت رکھے، یہاں پہنچنے کی طاقت رکھے۔ ومن کفر، اور جو اس کا انکاری ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، اور پھر اس عبادت کا انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عز وجل تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معروف ہیں، حج کے مہینے، حج صرف انہی مہینوں میں کیا جاتا ہے، حج کے مہینے معروف ہیں، جس پر اللہ عز و جل یہ حج فرض کر دے، جو صاحب استطاعت ہو جائے حج کے لیے آئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر وہ نفسانی خواہشات کی بات نہ کرے، شہوانی باتیں نہ کرے، گناہ کی طرف کی باتیں نہ کرے، لڑائی اور جھگڑا نہ کرے۔ یہ حج کے لیے اللہ عز و جل کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے، اللہ نے آپ کو اس حج کے دوران کن کاموں سے منع کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ مالک حکم دیتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کیجئے، اس کی نیت کر لو تو پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل پورا کرو۔ یہ حج کی عبادت زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے بس تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کریں؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا ہر سال حج کریں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ کی رحمت، امت کے لیے شفقت۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ 3 سوالوں کے جواب میں آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرو تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ یاد کر لیجئے اس حدیث سے ایک اور مسئلہ، کائنات کے اندر ایک ہستی، ایک ذات، انسانوں کے اندر ایک آدمی، ایک شخصیت ایسی ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی شریعت بنتی ہے۔ کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال حج کرو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی حضرت اور شیخ نہیں ہے جو کہتے اس کی زبان سے نکلے اور وہ اللہ کی شریعت قرار پائے۔ یہ ذات صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ جب وہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ یہ اتھارٹی نہ کسی امام کی، نہ شیخ کی، نہ مرشد کی، نہ پیر کی، نہ حضرت کی، یہ اتھارٹی اور کسی کی نہیں ہے کہ چونکہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم بول نہیں سکتے۔ یہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنے ذہنوں میں اس فہم کو ٹھیک کرو. شاہ صاحب نے کہہ دیا, پیر صاحب نے کہہ دیا, حضرت جی نے کہہ دیا, شیخ جی نے کہہ دیا, امام صاحب نے کہہ دیا. ارے دنیا میں کہی ہوئی ہر بات غلط ہو سکتی ہے سوائے محمد کی بات کے صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء, امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میں تمہیں کوئی بات کہوں, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس پر عمل کرو اور خاموش رہو. جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو منع ہو جاؤ. کثرت سے سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتی تھی. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرے تک, یہ دو عمرے آپ نے کیے, ایک عمرہ کیا مثال کے طور پہ, دوسرا عمرہ آپ کو 6 مہینے بعد نصیب ہوا. پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے, اس 2 عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس عمرے کو ان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. گناہوں کی معافی کا سبب ہے یہ. اور حج مبرور, اس کی جزا سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. جس حج کو اللہ قبول کر لے, عقیدے کی سلامتی کے ساتھ حج کیا جائے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کیا جائے, مال حلال کا ہو, خوش نصیب ہے وہ انسان کہ حج مبرور اس کی جزا اللہ کی جنت ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس طرح ہجرت سے گناہ مٹ جاتے ہیں, اسلام لانے سے گناہ مٹ جاتے ہیں, اس طرح حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شرط کیا ہے, حاجی مواحد ہو, حاجی متبع سنت ہو, حاجی مشرک اور بدعتی نہ ہو, کیونکہ مشرک اور بدعتی کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. اگر مشرکوں کی عبادت قبول ہوتی تو ابو جہل نے حج نہیں کیے. جس کی عقیدے میں شرک ہے, اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے, یا اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے, یا اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے, یاد کر لیجئے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے. صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے اللہ کے لیے حج کیا, جس نے اللہ کے لیے حج کیا, حج ریاکار کا قبول نہیں ہوتا. جو دکھلاوے کے لیے حج کرتا ہے, یا بعض دفعہ الیکشن کے لیے بھی لوگ حج کرتے ہیں, ووٹ مانگنا ہونا تو شروع میں لگایا جاتا ہے الحاج. کافی سارے حج کیتے ہیں, آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے. کچھ لوگ حج کرنے آتے ہیں, اپنی تصویریں بناتے ہیں اور پھر جا کر اپنی مجلسوں میں بیٹھکوں میں ٹانگ دیتے ہیں. ہر آنے والے کو پتہ لگے شاہ صاحب احرام باندھ کے کھڑے ہیں, حج کرنے گئے تھے. اگر نیت ریاکاری ہے, ہمارے ہاں تو دکھلاوے کے عجیب عجیب ڈھونگ نظر آتے. ایک حاجی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گاؤں میں, وہ حج کے لیے نکلا, اس کے گلے کے اندر ہار پڑے ہوئے اور 2 ڈھول پیٹنے والے ڈھول پیٹ رہے, اور کچھ لوگ اس کے ساتھ چل رہے, اور وہ پورے بازار میں ایک ایک دکاندار کو سلام کرتا ہوا جا رہا, تاکہ جنہوں نہیں بھی پتا نا انہوں بھی پتا لگ جائے میں چل رہا. اگر یہ ریاکاری, یہ دکھلاوا عمل کے اندر داخل ہو گیا, وہ عمل اگر شہادت کا عمل ہوگا تب بھی برباد ہے. دعوتیں, حج سے پہلے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں, بھائی تو نے اللہ کے لیے حج کرنا ہے, خاموشی سے جاؤ, حج کر کے آ جاؤ, اللہ قبول کرے. حج سے پہلے دعوتیں ہیں, کھانے کھلائے جا رہے ہیں, اس کو بلایا جا رہا ہے, اس کو بلایا جا رہا ہے, تاکہ پوری اچھی طرح مشہوری ہو جائے. اور اگر وہ حج کرنے والا جب واپس آئے, مثال کے طور پہ اس کا نام اللہ بخش ہے, تو وہ آ کر پر نام کیا مشہور کرواتا ہے, حاجی اللہ بخش. اور اگر کوئی اس کو حاجی نہ کہے, اگر کوئی اس کو حاجی نہ کہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے.
اس کا نام صرف اللہ بخش لکھ دینا. بھائی تو نے اللہ بخش کیوں لکھا؟ میرا نام ہے حاجی اللہ بخش. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ حج کر کے واپس اپنے شہر گیا تو ایک ساتھی مجھے ملے، کہتے حاجی صاحب السلام علیکم. میں نے کہا نمازی صاحب وعلیکم السلام. کہا یہ کیا ہوا، آپ نے مجھے نمازی صاحب کیوں کہا؟ میں نے کہا دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہو؟ کہا 5 بار. میں نے کہا میں نے تو زندگی میں پہلا ہی حج کیا. ایک حج کرنے سے اگر میں حاجی ہوں اور تو دن میں 5 نمازیں پڑھ کے نمازی کیوں نہیں بنا؟ یہ دکھلاوا اور ریاکاری، اس سے اپنے عملوں کو بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے حج کرے خالص نیت کے ساتھ، پھر حج کے اندر شہوانی باتیں نہ ہو، گناہ کی باتیں نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اللہ اس حج کو قبول کر لے. راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے اپنے گھر میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا. شرط کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو جاننے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا. ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان متابعت کرو، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو. کیا ملے گا؟ 2 عظیم خوشخبریاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. بار بار حج عمرہ کرنے سے نصیب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بار بار حج عمرہ تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو بھٹی اس کے میل اور کچیل کو صاف کر دیتی ہے. عظیم ترین خوشخبری ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بارہا اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں. اور یہاں سے سفر کرنا کو مشکل ہے. حج تو مہنگا ہو گیا ہے، عمرے میں تو 70 ریال ہی ہیں. اور کتنے بدنصیب آپ کو ملیں گے سال سال گزر جاتا ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر نہیں کرتے. ہر جگہ کا سفر ہو سکتا ہے، ڈیوٹی کے لیے ہر جگہ جا سکتے ہیں، اوور ٹائم کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو عمرے کا سفر کرنا موت نظر آتی ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ بار بار حج اور عمرہ کرو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کا میل اور کچیل اور زنگ اتر جاتا ہے. دوسرا فائدہ، اللہ تمہاری غربت کو ختم کر دے گا. فقیری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی. حالانکہ بظاہر پیسے لگ رہے ہیں، بظاہر خرچہ ہو رہا ہے، لیکن یہ عبادت اتنی عظیم ہے جب تم اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دو گے تو پھر اللہ اپنے فضل کے خزانے وہاں سے کھولے گا جہاں سے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، کائنات کا سب سے عظیم عمل. کچھ لوگ کہتے ہوں گے جب بھی جاتے ہیں شاہ صاحب کا درس سننے توحید 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 کے علاوہ بات ہی نہیں، زیادہ بات توحید کی ہوتی ہے. آئیے ہمارے اپنے اس اعتراض کا جواب اپنے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے. پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، یہ سارے نیک اعمال ہیں، لیکن عملوں میں سب سے عظیم عمل اللہ پر ایمان ہے. جس کی توحید ٹھیک نہیں اس کے تو سارے اعمال برباد، اور جس کی توحید کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ توحید اس کے گناہوں پر بھاری آ سکتی ہے اللہ کی رحمت سے. حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص آئے گا 70 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کے رجسٹر پھیلے ہوں گے. وہ کہے گا اللہ مارا گیا. میزان کے دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہتا تھا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں کہتا تھا، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتا تھا، بری کرنے والا نہیں مانتا تھا، یہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. یہ توحید کا عقیدہ بھاری ہوگا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. کائنات کا افضل ترین عمل ایمان باللہ و رسولہ،
اللہ پر ایمان اور اس کے حبیب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. قیل ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ایمان کے بعد پھر بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد, وہ جہاد جس کا مقصود اللہ کی توحید کا قیام, جس کا مقصود وطنوں کی آزادی نہیں, زمینوں کے ٹکڑوں کی آزادی نہیں, جس کا مقصود, جس کا مطلوب دنیا سے شرک کو مٹا کر اللہ کی توحید کو قائم کرنا. اور جس جنگ کے نتیجے میں وطنوں کی آزادی ہو, سیاسی لڑائیاں ہوں, اس پر جہاد کا لیبل لگا کر اس عظیم عبادت کو بدنام نہ کیجیے. دوسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حج مبرور. اے اللہ کے نبی جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور. یہ افضل ترین اعمال میں سے تیسرے نمبر کا عمل ہے. اور خواتین, بوڑھے, کمزور لوگ جب حج کے لیے نکلیں, اللہ ان کو حج کرنے کے بدلے میں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حسن بن علی کہتے ہیں, ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کمزور دل کا آدمی ہوں, ضعیف آدمی ہوں, بوڑھا ہوں, میں کیسے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے جہاد کی طرف چلو جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, یعنی اللہ کے گھر کی طرف چلو اور حج ادا کرو. یہ حج ادا کرنا کمزوروں, ضعیفوں, عورتوں کے لیے جہاد کا ثواب رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت عائشہ سے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے جہاد سب سے افضل عمل ہے, بڑا عظیم عمل ہے, ہم عورتیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے عمدہ ترین جہاد اللہ کے گھر کا حج. عمدہ ترین جہاد عورتوں کے لیے حج کا سفر. یہ حج پہ جانے والی مسلمان عورت کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک مجاہد کو دیا جاتا ہے. اور جو حج اور عمرے پہ جائے, مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ, حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں. غازی, مجاہد, حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہے. اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی, پھر انہوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا. یہ اللہ کے مہمان ہے. یہ قافلہ اللہ کے مہمانوں کا قافلہ ہے. پھر یہ قافلے والے, یہ مہمان, یہ موحدین جب اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کو عطا کرتا ہے. اور اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کے راستے میں فوت ہو جائے, حج تک پہنچ ہی نہ سکے, مکہ پہنچ ہی نہ سکے, تو مالک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ نیت لے کر نکلا ہے, اللہ اس کے نکلنے پر ہی اس کو حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات في طريقه كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر. جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا, غازی بن کر نکلا, حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے نکلا, اب یہ اپنے راستے میں اگر مر جائے تو مالک عز و جل اس کے حج, عمرہ یا جہاد کا پورا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ بڑا عظیم سفر ہے. بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو حالت توحید میں اس حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا, اونٹنی پر بیٹھا, احرام باندھا ہوا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ترانہ گاتا ہوا جا رہا. اونٹنی لڑکھڑائی, یہ اوپر سے گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی, فوت ہو گیا. اس نے عمرے کو نہیں پایا, بیت اللہ نہیں پہنچا, راستے میں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کی احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دے دو, اس کا سر نہ ڈھانپنا, اس کو خوشبو نہ لگانا,
یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا اس وقت بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ مبارک سفر، یہ عظیم عبادت کا سفر مالک اس پر کیسے رحمت کرتا ہے؟ اسی حال میں مرا اور اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس حج کی اہمیت کتنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے اس فرمان پہ غور کیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو مختلف بستیوں میں شہروں میں روانہ کروں جو یہ دیکھے کتنے وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، مال ان کے پاس موجود ہے، سواری ان کے پاس موجود ہے، زاد راہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی حج کے لیے نہیں آتے۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کچھ لوگوں کو بھیجوں جو ان لوگوں کو دیکھیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، ان کے اوپر جزیہ لگا دیا جائے جو کفار سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ما ہم بمسلمین، جس پہ حج فرض ہو، صاحب استطاعت ہو اور پھر حج کو نہ جائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ غور کیجئے، اپنے گربانوں میں جھانکیے۔ ہم نے انڈیا پاکستان میں پلاٹ لینا ہو تو کس طرح پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب حج کی باری آتی ہے جی پیسے کوئی نہیں جوڑ سکتا، پیسے ہیں ہی نہیں، 1500 ریال تنخواہ ہے۔ ارے بھائی جو پلاٹ لے لے کے چھوڑے میں تو کسی ایک سال پیسے جوڑ کے 2-3 ہزار حج کے لیے بھی نکال لو۔ جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اور طاقت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس سبیل سے کیا مراد ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر پہنچنے کی طاقت رکھے، اس سبیل کی طاقت رکھے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک سواری اور ایک راستے کا خرچ۔ اب حج کا پورا پیکج جو ہے 2500 میں 3000 ریال میں، یہ 2,500 اور 3000 ریال ہمیں لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کے ذمے جزیہ لگا دوں جو کفار سے لیا جاتا ہے، کیونکہ جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ کر لیا نہ کیا والا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے جی، جس نے کر لیا ٹھیک، جس نے نہیں کیا وہ بھی ٹھیک۔ علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے پھر جلدی اس عمل کو پورا کر لے۔ وہ نہیں جانتا کہ کوئی بیماری، کوئی رکاوٹ، کوئی اس کے لیے حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس عمل سے رہ سکتا ہے۔ جب حج کا ارادہ کر لو تو جلدی اس عمل کو پورا کرو۔ حج کے مقابلے پر عام معاملات جو نوافل کے ضمن میں بھی نہیں آتے، جائز کے ضمن میں آتے ہیں، ہم اس دونوں کے بارے میں سوچتے حج اگلے سال کر لوں گا، پلاٹ اس سال لے لوں، حج اگلے سال کر لوں گا، مکان بنا کے کرائے پہ اس سال چڑھا دوں، حج اگلے سال کر لوں گا، گاڑی نئے ماڈل کی اس سال لے لوں۔ یہ عام جائز چیزیں ہیں، حرام نہیں، لیکن یہ فرض ہے، ہم فرض کو ترک کرتے ہیں اور عام چیزوں کو کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرے تو وہ پھر اس عمل کے اندر جلدی کرے، اور اگر کسی انسان پر حج فرض ہو وہ مر جائے تو میت کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج کریں۔ صحیح بخاری میں ہے ایک عورت نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، میری ماں حج کی منت مان چکی تھی، ارادہ کر چکی تھی لیکن وہ نہیں کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تیری ماں پہ قرضہ ہوتا کیا تو اس کو ادا کرتی؟
کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں مقروض ہوتی میں اس کا قرض ادا کرتی، تو آپ نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس کا قرض ادا کرو۔ اس کے اوپر طاقت تھی، استطاعت تھی، قدرت تھی، اس نے نہیں کیا۔ اب مرنے کے بعد تم اس کی طرف سے حج ادا کرو، لیکن اس کے لیے شرط ہے جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہو اس نے پہلا اپنی طرف سے حج کر لیا ہو، اپنا فرض ادا کرنے کے بعد پھر نفلی کے طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کس پہ فرض ہے؟ سب سے پہلی شرط حج مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ حج، مشرک پہ حج، جو شرک اکبر کرتا ہے، یاد کر لیجئے اس بات کو، جو شرک اکبر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ قبروں کے لیے بھی سجدے کرتا ہے، جو مینا میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ فون کر کے کہتا ہے میں نے بڑا تاپ چڑھے ہے بابا جی میری صاحب دی قبر تے بھی کالے بکرے دی نیاز دے دیو، بابے کو میرا بخار لا دے۔ اس نے اللہ کے لیے قربانی کی، اور ایک میت کے لیے، ایک مردے کے لیے، ایک بے اختیار کے لیے بھی قربانی کی۔ اس نے اس ذبح کی عبادت میں اس کو اللہ کا شریک بنایا۔ جو شرک اکبر کرے، جو غیر اللہ کو پکارے، جو غیر اللہ کو حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، ان کے سامنے سجدے ریز ہو، ان کی قبروں کا طواف کرے، ان کی قبروں پہ نظر و نیاز دے، ذبح اور قربانی کرے، ان سے ویسے ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ شرک اکبر کر رہا ہے، اس کے حج کی سے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا۔ مسلمان مواحد ہونا پہلی شرط ہے، پھر مالدار ہونا، راستے کے سفر کا انتظام ہونا، اور آزاد عاقل مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچہ حج کرے پھر وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہو تو اپنا فرضی حج ادا کرے، بچپنے میں جو اس نے کیا تھا اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام حج کرے اور یہ پھر آزاد ہو جائے اور صاحب استطاعت ہو تو آزاد ہونے کے بعد یہ دوبارہ حج۔ عورت کے لیے یاد کر لیجئے صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے الا یہ کہ اس عورت کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر۔ ہمارے ہاں سفر کیسے ہوتا ہے؟ بھابھی دیور کے ساتھ سفر کرتی ہے، بھابھی جیٹ کے ساتھ سفر کرتی ہے، ارے یہ تو بھابھی تھی، کزن کے ساتھ سفر کرتی ہے، پڑوسن کے ساتھ سفر ہوتا ہے، پڑوسن جا رہی ہے میں بھی ساتھ جا رہی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کوئی عورت بغیر محرم کے، ایسے مرد کے بغیر جس مرد سے اس کا کبھی کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ صحابہ وہ تھے جو نبی کی حدیث کو سن کر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ ہم جیسا کیا کہتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب دنیا کی بھی تو ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، دنیا کے ساتھ۔ اس صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے اور میں نے غزوہ کے اندر فلاں اور فلاں غزوہ کے اندر اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھوایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوے کو چھوڑ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر۔ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر، اپنی بیویوں کو آزادی کے ساتھ بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دینے والوں، شادی بیاہوں میں بھیج کر بے غم ہو جانے والوں، اب وہ وہاں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، گانے ساز کی موسیقی کی محفلیں جم رہی ہے، کیا کچھ اختلاط ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جہاد سے منع کر کے اس کی بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ کیا۔ جب سفر حج عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی تو باقی سفر دیور اور جیٹ کا کیا حکم ہوگا، باقی معاملات کیا ہوں گے؟ اس لیے اللہ سے ڈریے۔ ہمارے ہاں محرم
ریڈی میڈ بھی مل جاتے ہیں. جیسے ریڈی میڈ کھانا ملتا ہے نا, بیگم نے نہیں پکایا, جاؤ بازار سے لے لو. اب حج کرنے والی ہیں, حج کے شوق میں کیا کرتی ہیں, ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہے تو باقی 5-7 عورتیں ایجنٹ سے کہتی ہیں میرا بھی یہی محرم ہے, میرا نام بھی لکھتے. وہ ایک مرد کے ساتھ ایجنٹ 5-5 6-6 عورتیں سفر. او جی کوئی نہیں, گاڑی میں بیٹھی ہو, بس میں بیٹھی ہو عورت, مرد کھڑا ہو. اب عزت اور غیرت تو یہی ہے کہ عورت بیٹھی رہے, لیکن بے حیائی کے مناظر اتنے عام. عورت خود کہتی ہے کوئی نہیں پاجی بہ جا, میرے پترا مر گئی ہیں, بہ جا کولے تھے بہ جا. یہ اختلاط جو جرم عظیم ہے ہمارے ہاں, اس کو اخلاق کے بڑے عظیم تقاضے سمجھا جاتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں جی, ان کے گھر میں جائیے, مرد ہو نہ ہو آپ کو چائے پانی پوچھیں گے. اور یہ بڑے ہی گندے لوگ ہیں, ان کے گھر میں مرد نہ ہونا تو عورتیں بولتی بھی نہیں ہیں, بات بھی نہیں کرتی ہیں, دروازے پر بھی نہیں آتی ہیں, بیٹھک بھی نہیں کھولتی. یہ دقیانوس پرانے قسم کے لوگ ہیں, اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ جائیں, مرد ہو نہ ہو, عورت گھر میں ہوگی, آپ کو بٹھائے گی, چائے پلائے گی, پانی پلائے گی, بیٹھک کھولے گی, حال چال پوچھے گی, اتنے میں آدمی بھی آ جائے گا. مومن کی غیرت ایسی نہیں ہوتی, مومن غیور ہوا کرتا ہے. اگر کسی عورت کا محرم نہیں ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے. حضرت یحییٰ کہتے ہیں ایران کے ایک شہر کی عورت نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو سوال لکھ کر بھیجا, میں مالدار ہوں, صاحب استطاعت ہوں, حج کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرا کوئی محرم نہیں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ کسی اور کے ساتھ میں اپنا نام لکھوا کے چلی جاؤں, عورتوں کے قافلے میں چل پڑوں؟ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے عورت, تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا. تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر اللہ عز و جل نے حج کو فرض نہیں کیا. یہ شرط ہے, عورت کا محرم ہوگا تو وہ سفر کر سکتی ہے. اور جب حج کے لیے نکلیں تو میقات جہاں پر آ کر احرام باندھا جاتا ہے, اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ, اہل شام یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے الجحفہ, اہل نجد یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے سیل کبیر, اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے یلملم, اہل عراق یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق. یہ مختلف میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیان کیے, جو یہاں سے گزرے وہ یہاں پر آ کر احرام باندھے. اور میقات زمانی یعنی حج کا احرام کم باندھا جائے گا, وہ صرف حج کے مہینوں کے اندر. اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, یہ 3 مہینے حج کے ہیں. ان مہینوں کے اندر میقات پر آ کر احرام باندھا جائے گا, نیت کی جائے گی, حج کا ارادہ کیا جائے گا. صحیح بخاری میں ہے, ابن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھے. عمرے کا احرام سال بھر جب مرضی آپ عمرہ کرنا چاہیں. کچھ لوگوں میں مشہور ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لو گے تو حج فرض ہو جائے گا. اکثر لوگ شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ میں عمرہ نہیں کرتے. کیوں کہ جی اگر عمرہ کیا نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے, حج گلے پڑ جائے گا. یہ بنائی ہوئی بات ہے. حج 3 مہینے ہیں, یہ میقات زمانی ہے. ان 3 مہینوں میں حج کا احرام باندھا جائے گا, اور عمرہ پورا سال جب چاہیں آپ عمرے کی کا میقات پر آ کر احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا, کوئی قید نہیں ہے. وہ حج کا مہینہ ہو یا عام مہینہ ہو, ہر مہینے کے اندر عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے. حج اور عمرے کا احرام میقات پر آ کر باندھنا فرض ہے. حج اور عمرے کا احرام میقات پر آ کر باندھنا یہ فرض ہے. جب عمرے کے لیے آپ آئے تو آپ کی نیت صرف عمرے کی ہوگی. حج افراد کے لیے آپ آئے تو میقات پر آپ کی نیت صرف اللہم لبیک حجن, حج افراد میں صرف حج کی ہوگی. حج قران میں آئیں تو عمرے اور حج دونوں کی ہوگی. اور جب حج تمتع کے لیے آئیں تو یہاں آپ عمرے کی نیت کریں گے, اور پھر عمرہ کرنے کے بعد جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے. لیکن حج قران کا جو احرام باندھ رہا ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی ساتھ لے کر آئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور مدینہ شریف سے ساتھ لے کر آئے، اور جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لے کر مکہ نہ جائیں، میقات پہ نہ آئے، پھر ان کے لیے مسنون یہ ہے، سنت اور افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتع کا احرام باندھیں۔ ابن ماجہ میں ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہے، یعنی اس کا حج قران ہوگا، اور جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے تمتع کے لیے، پھر وہ 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، وہ احرام میں باقی رہے، اور میرے ساتھ نہیں تھا تو میں عمرہ کر کے حلال ہو گئی، اور میں نے تمتع کے لیے پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، سنیے ذرا حدیث سنیے، اور حدیث بھی صحیح مسلم کی، امت کا اتفاق ہے، بخاری اور مسلم کی تمام روایات صحیح روایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور مدینے سے ساتھ نہ لاتا، یہی مکے سے خرید لیتا، پھر عمرہ کر کے تمتع کے لیے میں بھی آزاد ہو جاتا جس طرح باقی لوگوں نے تمتع کیا ہے، اور دوبارہ 8 تاریخ کو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں پہلے سے یہ بات جانتا ہوتا، کیا ثابت ہوا اللہ کے نبی کو علم غیب؟ اگر علم غیب تھا تو یہ کہنے کی ضرورت کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا میں قربانی کا جانور لاتا ہی نہ، میں بھی عمرہ کر کے آزاد ہو جاتا، تمتع کرتا۔ اب میں قربانی کا جانور لایا تو مجھے احرام کی حالت میں ہی رہنا پڑے گا اگر میں پہلے سے یہ جانتا۔ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ عز و جل کا۔ علم غیب نہ نبی کو، نہ علی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ بابا جی کو، کسی کو نہیں۔ علم غیب لا يعلمها الا هو، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ احرام عمرے یا حج کے لیے باندھنا فرض ہے۔ احرام کا لباس 2 چادریں، ایک سے تہمت باندھ لیں اور ایک اپنے اوپر جسم پہ ڈال لیں، اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھو، جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے۔ موزے سمجھتے ہیں نا؟ اب موزے لمبے ہوتے ہیں، ٹخنے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں اپنے ٹخنوں تک کاٹ لو، یعنی ٹخنے سے نیچے نیچے رہے، جوتے نہ ہو تو موزے پہن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کن چیزوں میں بتا رہے ہیں؟ 2 چادروں میں۔ احرام کے دوران سلا ہوا کپڑا، بوہرے مذہب والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ نیچے بنیان بھی پہنتے ہیں، پاجامہ بھی پہنتے ہیں، اوپر احرام بھی پہنتے ہیں، ڈبل پھٹیک ہے، یہاں بھی پھٹیک، اگلے جہاں بھی پھٹیک، نہ یہاں کچھ ملنے والا نہ وہاں کچھ ملنے والا۔ عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت ہے، آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد ترمذی میں ہے زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے، پھر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر احرام باندھا۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں غسل کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اچھی طرح خوشبو لگائی۔ سنت ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے پھر خوشبو لگائے، لیکن خوشبو جسم پہ لگانی ہے، کپڑوں پہ خوشبو والا کپڑا نہیں استعمال کر سکتے، جسم پہ خوشبو لگائیں۔ اللہ کے نبی نے لگائی اور اس کے بعد پھر احرام آپ نے باندھا۔ ابن ماجہ میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو زعفران میں بھیگی ہوئی چادر اوڑھنے سے منع کر دیا۔ کوئی ایسا کپڑا جس میں خوشبو لگی ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں، اور اپنے احرام کی چادروں پہ خوشبو نہ لگائیں۔ جب احرام باندھیں، احرام باندھنا فرض نماز ادا کر کے باندھنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر احرام باندھا۔ فرض نماز کا وقت ہو تو پڑھ لیجئے، اور اگر وقت نہ ہو تو احرام کی الگ سے 2 رکعتیں کسی حدیث میں نہیں ہے۔
احرام باندھ کے پھر جا کر مسجد میں 2 رکعتیں احرام کی ادا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پڑھ لی تو کیا حرج ہے؟ اچھا ہی کام کیا نا، گالیاں تو نہیں دی کسی کو، ٹائم ضائع تو نہیں کیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ اگر کوئی بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرتا ہے تو اتنا ہی حرج کافی ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کام کبھی بھی میرے اور آپ کے لیے خیر اور برکت والا نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یا آپ نے اس کی تعلیم نہ دی ہو، یا آپ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ احرام کے 2 نفل بڑے عام ہیں لیکن سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ میقات پر آ کر باندھیں۔ آپ دیکھتے ہیں رش ہے، آپ طائف پہنچ کر کہیں ہوٹل لے کے کمرہ لے کے نہا لیں، صاف ہو جائیں، احرام باندھ لیں، جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ میقات پر باندھیں، لیکن اگر آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کی نیت آپ میقات پر آ کر ہی کریں گے۔ یہاں سے آپ کو گزرنا ہوگا، نیت یہی کریں گے اور تلبیہ کا آغاز یہی سے کریں گے۔ مشروط احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابیہ کے گھر گئے اور اس سے کہا تو حج کے لیے نہیں چلتی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں بڑی بیمار رہتی ہوں، اس بیماری کی وجہ سے میں ہمت نہیں پاتی کہ میں بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے نکلوں۔ تو آپ نے فرمایا تم احرام باندھتے وقت یہ شرط لگا لو، یہ الفاظ کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ اگر میرے اوپر بیماری کا زور ہو گیا تو جہاں تو مجھ پہ بیماری نازل کرے گا، جہاں تو مجھے روکے گا، وہاں میں اپنا احرام کھول دوں گی۔ تو اس طرح مشروط نیت کے ساتھ احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کھیلتا ہے، دریائی سمندری شکار کے علاوہ بر کا شکار کھیلتا ہے، تو اس کے لیے ایک جانور فدیہ ذبح کر کے بیت اللہ کے فقیروں میں بانٹنا ہے۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، کون سے کام ہیں جو آپ حالت احرام میں کر سکتے ہو؟ جائز ہے۔ حالت احرام میں سر دھونا، سر ملنا، غسل کرنا، یہ جائز عمل ہے۔ احرام کی حالت میں ہو، آپ کو گرمی لگی ہے یا نہیں لگی، ویسے ہی آپ نہانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ نہا سکتے ہو۔ حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے کوئی دوائی لگا سکتے ہو یا کوئی سرما ڈال سکتے ہو، بشرطی کہ اس سرمے کے اندر خوشبو نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کو دوائی کا لیپ کرنے کی اجازت دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے، بشرطی کہ اس سرمے کے اندر خوشبو نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنا لگوایا، جس کو ہم حجامت کہتے ہیں، خون نکلوایا۔ تو اب کوئی محرم ہے، حالت احرام میں ہے، بیمار ہو جائے تو وہ دوائی لے سکتا ہے، خون نکل آئے تو پٹی کروا سکتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلوایا، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح حالت احرام میں صابن استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ صابن استعمال کر سکتا ہے جس میں خوشبو والا صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن خوشبو کے علاوہ ایسا صابن، کوئی برتن دھونے کا صابن ہے، کوئی کپڑے دھونے کا صابن ہے، آپ دیکھ تو اس میں خوشبو نہیں ہے، اس سے آپ پاکی کر سکتے ہو، طہارت کر سکتے ہو، ہاتھ دھو سکتے ہو۔ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس تیل کے اندر خوشبو نہیں تھی۔ سرما استعمال کرنا، تیل استعمال کرنا، دوائی لگانا، زخم ہو جائے اس کی مرہم پٹی کروانا، یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں یہ اعمال کیے ہیں۔ اسی طرح سر اور جسم پہ کہیں خارش ہو رہی ہو، اب بال پھاڑنا منع ہے، لیکن خارش ہوئی اور کوئی بال گر گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ حالت احرام میں جسم کھجا سکتے ہو، خارج کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے، خارج کر سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی محرم حالت احرام میں ہو تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں کہ اس کے جسم پہ خارش ہو اور وہ نہ کرے۔ حالت احرام میں خیمہ
چھت یا چھتری کا سایہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ احرام کی حالت میں بسیں بھی وہ استعمال کرتے ہیں جن کی چھت نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے جب مار پڑی بھی ہو تو ہر حال میں پڑتی، یہاں بھی پڑتی وہاں بھی پڑتی ہیں۔ یہ جو بارڈر پار سے آتے ہیں نا، اندر سے کالے باہر سے کالے، اندر بھی صحابہ کے خلاف بغض، نبی کی بیویوں کے خلاف بغض، ان ظالموں کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، اسی لیے ان کے سینے پٹتے رہتے ہیں۔ یہ سایہ نہیں استعمال کرتے، حالانکہ چھتری کا سایہ، بلڈنگ کا سایہ، چادر کا سایہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید اور حضرت بلال حج کے سفر میں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، دونوں میں سے ایک صحابی نے نبی کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی اور دوسرے صحابی نے اپنی چادر سے نبی کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو نبی یہ کرنے دیتے؟ وہ عمل بھی دین ہے، غور کیجئے، وہ عمل بھی دین ہے جو نبی کے سامنے ہو اور آپ اس کو دیکھ کر خاموش رہیں، کیونکہ نبی غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ جائز تھا تو نبی خاموش ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی نے سایہ کیا اپنی چادر سے، لہذا حج کے دوران کوئی چھتری سے سایہ کرے، کوئی گاڑی کی چھت کے نیچے بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے چھت والی گاڑی استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کی چادریں دھو بھی سکتے ہیں، چادر خراب ہو گئی، میلی ہو گئی، محرم اس کو دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم اس کی اجازت دیتا ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے اور اس کو مارنا، اس کو کھانا حلال ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ قافلے والوں کے لیے تم زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے ایک جانور فدیہ ذبح کر کے فقراء حرم میں بانٹ دے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 موذی جانوروں کو حرم میں اور غیر حرم میں جہاں بھی ملے، جس حال میں ملے، مارنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے جانور؟ یہ 5 جانور اگر آپ احرام کی حالت میں ہو اور آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ان کو حالت احرام میں بھی مار سکتے ہو۔ سانپ اس کو مار دینا چاہیے، کہنا چاہیے اگر گھر کے اندر ہو، اگر تو شیطان ہے تو بھاگ جا، نکل جا، 3 دفعہ کہنے پہ وہ نہ نکلے تو اس کو بھی مار دو۔ جاہلوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ سانپ کو نہیں مارنا چاہیے، خاص طور پہ جوڑا اگر سانپ ہے ایک کو نہیں مارنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سپنی ہے نا، سپنی یا سانپ ایک مر گیا، جو دوسرا ہے وہ آ کر اس مرے ہوئے کی آنکھوں کے اندر مارنے والے کا عکس دیکھ لیتی ہے۔ کیا زبردست کیمرے ہیں، یہ تو ابھی آئے ہیں، یہاں تو پرانے چل رہے ہیں۔ مر گیا ہے سانپ، لیکن سپنی مری ہے تو سانپ مارنے والے کا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ضرور بدلا لیتے ہیں، بھلے سال کے بعد لیں، 2 سال کے بعد لیں۔ یہ اکثر دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، وہ اس ڈر کی وجہ سے سانپ کو نہیں مارتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کو حالت احرام میں ملے، حرم میں ملے یا غیر حرم میں، اس کو مار دینا چاہیے۔ اسی طرح چت کبرا کوا، ایک تو بالکل بلیک آتا، ایک وہ نہیں، چت کبرا سفید اور کالا، یہ شیطان ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ اسی طرح چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل، ان کو حرم میں ہو یا غیر حرم میں ہو، احرام میں ہو یا کسی اور حالت میں ہو، مار دینا چاہیے۔ اللہ نے انشاءاللہ توفیق دی تو اس موضوع کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔